آپ جب بازار میں جاتے ہیں اور اس گرمی کے موسم میں خصوصاً جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ ٹھنڈی لگنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی شربت کے مختلف جگہ پر آپ کو ٹھیلے مل جاتے ہیں، اسی طرح مختلف دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر شربت، جوسز وغیرہ یہ چیزیں رنگ برنگی آپ کو دستیاب ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی باہر کہیں پر بھی ان مشروبات کا یا ان شربتوں کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ جوسز ہوں یا وہ گنے کا جوس ہو یا وہ کوئی شربت ہو، املی، آلو بخارے کا اور مختلف قسم کے ایسے فالسے کے شربت جو آج کل ملتے ہیں، تو اس میں آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناب ہائیجینک سٹیٹس، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو شربت یا جو مشروب آپ پی رہے ہیں اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں یا ان کی تیاری میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ہائیجینک سٹیٹس یعنی صفائی کا خیال۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پر شربت ملتا ہے ٹھیلوں پر اور اس طرح کے مختلف ایون دکانوں پر، ڈھابوں پر جب یہ شربت وغیرہ ملتا ہے تو ان کے پاس وہ گلاسیں یا وہ برتن یا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات ایک بالٹی میں اس کو ڈبو کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف ہو گئی اور اس کو رکھ لیتے ہیں، اور دوسرا جو گاہک آتا ہے انہی گلاسوں میں وہ دوسرے گاہک کو مشروب جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اسی پانی میں جب یہ بار بار دھل رہے ہوتے ہیں تو وہ جراثیم جو ہیں وہ جاتے نہیں ہیں، اسی پانی کے اندر رہتے ہیں، اور بظاہر یہ گلاس آپ کو صاف نظر آنے والا اکثر اوقات جراثیم کا گڑھ بن جاتا ہے۔ اور اس میں جو خصوصی طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ دو قسم کے جراثیم ہیں جن میں بیکٹیریا اور وائرسز پائے جاتے ہیں۔ بیکٹیریا میں خصوصاً جو ٹائیفائڈ فیور ہے، اسی طرح جو پیٹ کی خرابی کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ جو کاز کرتے ہیں، سالمونیلا ٹائفی، یا اسی طرح اور شجیلا، اور اسی طرح مختلف قسم کے بیکٹیریا جو پیٹ کی خرابی یا ڈائسینٹری کا شکار کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات اس کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وائرسز کی اگر بات کی جائے تو ہیپاٹائٹس، اور خصوصاً ہیپاٹائٹس اے یا ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ واٹر بورن ہوتے ہیں، وہ اسی پانی میں ہوتے ہیں۔ تو بار بار اس میں جب گلاس ڈبوئے جاتے ہیں اور صاف کیے جاتے ہیں بظاہر، اور پھر وہ نکال کر اسی میں آپ کو مشروب پیش کیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر یہ آپ کی صحت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ تو جب بھی آپ ان مشروبات وغیرہ کا استعمال کریں، کوشش کریں کہ ڈسپوزیبل گلاسز ہوں جو کہ صاف ہوں، یا پھر آپ اپنی کوئی پانی کی بوتل یا اپنی کوئی گلاس یا اسی طرح مشروب پینے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی فلاسک وغیرہ ہو تو آپ اس کا استعمال کریں۔ جو دوسری توجہ طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن مشروبات کا آپ استعمال کرتے ہیں ان مشروبات کی ساخت، یعنی اس کے اجزاء جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مشروبات میں رنگ برنگے جو رنگ ہوتے ہیں جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، بہت بھلے دکھتے ہیں، جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو ان میں آرٹیفیشل فلیورز اور آرٹیفیشل کلرز ملائے جاتے ہیں۔ اب یہی آرٹیفیشل فلیورز اور آرٹیفیشل کلرز جو ہیں یہ آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے جگر اور گردے کے لیے خصوصی طور پر یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان رنگ ملے ہوئے یا یہ کیمیکل ملے ہوئے مشروبات کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یقینی طور پر آپ کا جگر اور آپ کا گردہ جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اور یہی مشروبات ہوتی ہیں جو آپ کے گردے کے امراض اور آپ کے جگر کے امراض میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچائیں، یہ الٹا آپ کو نقصان سے روشناس کرا دیتی ہیں۔ تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے جی جناب خالص اجزاء سے تیار کردہ۔ خالص اجزاء جو ہیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ وہ شربت کا گلاس اگر خالص اجزاء سے بغیر رنگ ملائے، بغیر فلیور ملائے اور بغیر کیمیکلز ملائے وہ تیار کیا جائے تو وہ عام آدمی کی پہنچ سے یقینی طور پر دور ہوتا ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید جو ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ پھر ان مشروبات کا استعمال کرے۔ تو جو ہماری سوسائٹی ہے جہاں پر غربت زیادہ ہے اور جہاں پر لوگوں کی قوت خرید کم ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر اوقات اور پھر اپنی مزدوری بھی اس میں سے کرنی ہوتی ہے، اپنی کمائی بھی کرنی ہوتی ہے، اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں سے جو منافع ہوتا ہے وہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو کم سے کم قیمت میں جب آپ کو یہ چیزیں مہیا کی جاتی ہیں تو اس میں یقینی طور پر پھر نیچرل اجزاء جو ہوتی ہیں، قدرتی اجزاء جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور زیادہ تر آرٹیفیشل فلیورز اور آرٹیفیشل کلرز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان جگہوں سے مشروبات کا استعمال کریں کہ جو آپ کو یقین ہو کہ جہاں پر اچھی کوالٹی کی صاف ستھری مشروبات آپ کو میسر ہو سکے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، جو ان مشروبات یا اس کے کاروبار سے وابستہ ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں جو غربت کا شکار ہیں، وہ یقینی طور پر اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کی خاطر ہی نکلے ہیں، لیکن
ان سے بھی ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں اور ایسا رزق کمائیں جو کہ کسی دوسرے کے نقصان کا باعث نہ بنے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔